تصور دیکھو حضور علیہ السلام نے پیش فرمایا، ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، تربیت کہاں سے شروع کریں؟ اپنے نبی کی محبت، حضور کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ اچھا قرآن کی تعلیم سے مراد ہم کیا لیتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت میرے بچے کا تو قرآن ختم ہو گیا نا، دے دی میں نے قرآن، میرے بھائی قرآن پڑھنا سکھایا ہے، ابھی قرآن کی تعلیم کہاں دی ہے؟ قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن کی تعلیم الگ ہے۔ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ ہر مسلمان کے بچے کو کم سے کم نئی ڈپلی اتنا شعور تو آنا چاہیے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تجارت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، چلنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، بولنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عرض کروں، میاں بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی، کسی کو بتاتی نہیں، اور اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو لے کر چلتے ہیں، یہ میاں بیوی ہے، دونوں ایک دوسرے کے عیب کو کبھی اجاگر نہیں کرتے۔ ابھی صرف اس پر کوئی تفصیل نہیں کرتا، لیکن اگر بہنیں موجود ہیں تو میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اخبار کے اندر جو ہے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا، ٹرین کی پٹریاں ڈالی جا رہی تھی، کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ٹرین کی پٹریاں قبرستان سے گزرنے والی تھی، تو قبرستان کے ذمہ داروں سے حکومت کے لوگوں نے بات کی، ایک کام کرو ہم دوسری جگہ ادھر سے تمہیں بڑھا کے دیتے ہیں، رستے میں قبرستان کی زمین آ گئی، تھوڑی سی زمین ہمیں دے دو تاکہ ہم قبرستان سے پٹریاں گزار لیں۔ وہ مجبور ہو گئے حکومت کے ہاتھوں، دوسری بڑی زمین لے لی اور یہ زمین انہوں نے چھوڑ دی۔ جیسی پٹریاں ڈالنے کے لیے کھدائی ہونے لگی تو کیا دیکھا؟ برسوں پرانی ایک قبر ہے، وہ اس میں کھلتی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے، کفن بھی صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ اتفاق سے ایک عورت کی قبر تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وہ ہنگامہ ہو گیا پورے گاؤں کے اندر کہ بھئی کسی عورت کی قبر کھلی ہے، اور قبر کھلنے کے بعد جو ہے وہ کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور اس کا چہرے سے جب نقاب ہٹایا گیا، کفن ہٹایا گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی پہچانو کون ہے؟ برسوں بیت چکے تھے، ایک بوڑھا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے جس کا انتقال برسوں پہلے ہوا۔ اللہ اکبر! لوگوں نے کہا تو نہ کوئی دیندار، ہم تیری بیوی کو بھی جانتے ہو بہت زیادہ دیندار نہ تھی، لیکن یہ تو ولیوں جیسا معاملہ ہو گیا۔ اس نے کہا بس چھوڑ دو، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، اسے منتقل کر دو۔ تھی بڑی نیک، لوگ کہیں نہ کہیں، کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ آخر اس میں نیکی کیا تھی، اس میں پرہیزگاری کیا تھی، اس میں تقویٰ کیا تھا۔ اگر بہنیں موجود ہیں تو دل کے کانوں سے سن لیں۔ اس نے بہت ٹالنے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ تب اس شخص نے بتایا کہ میں نامرد تھا، جس وقت میری شادی میرے ماں باپ نے زبردستی کرا دی، میں نامرد تھا، لیکن یہ شرافت کی ایسی مجسمہ تھی کہ اس نے میرا راز کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا، اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ ڈالا ہے۔ شاید یہ اسی کا صلہ ہے کہ اللہ نے اس کی جسم کو قبر میں بھی صحیح سلامت رکھا۔ اور آج کل کی عورتیں گھر جاتی ہے تو پورے گھر کا چٹھا کچا کھول کر کے اپنے میکے میں سناتی، بلکہ 4 باتیں بڑا چڑھا کر کے لگاتی ہے، اور شوہر اپنے دوستوں میں بیوی کی برائی کرتا ہے۔ یہ اسلامی شوہر کا کوئی تصور نہیں، یہ اسلامی بیوی کا کوئی تصور نہیں۔